السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انفارچونیٹلی آج ہماری جو کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر زارا اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکتی پروگرام میں۔ ان کا صبح فون آیا کہ وہ پچھلے 3 دن سے بے انتہا پروفیشنلی مصروف رہیں۔ انہوں نے 3 دنوں میں کوئی 6 بچے ڈلیور کیے ہیں اور 3 دن سے ہاسپٹل میں ہی مقید تھیں، تو بڑی معذرت خواہ تھیں۔ امید ہے کہ اس وقت وہ کچھ ریسٹ کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون پہ شامل ہوں گی۔ اس معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں، ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر۔ ڈاکٹر صاحب ہیوسٹن سے تشریف لائے ہیں، ایک ہم جہتی شخصیت ہیں۔ ان کی شخصیت کے جتنے پہلو ہم پروگرام کے دوران آپ کے سامنے لائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر نہ صرف جو ہے ایک انسانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں، بلکہ ان کی طبیعت کے اندر جو اور اللہ تعالیٰ نے خوبیاں پیدا کی ہیں ان کے اوپر آج روشنی ڈالیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ پہلے کا تو میں شکر جی۔ آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھائی ڈاکٹر اتنا پیارا شو کر رہا ہے، اور اس شو کی اتنی مشہوری ہو چکی ہے کہ یہ خاک آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ ہمارے جو ہے سینئر ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آپ ہمیں اپنے اس پروگرام میں اپنے ناظرین سے یہ کہتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ٹریننگ ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہیں، ان کی ایک بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے اس کالج میں۔ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ڈاکٹر ریاض قدیر گلنسی میڈیکل کالج سے امرتسر سے 1947 کے بعد جب ہجرت کر کے تشریف لائے پاکستان، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے منسلک ہوئے، وہاں پہ انہوں نے سرجری کی۔ پھر لیٹ 50s ارلی 60s میں ڈاکٹر صاحب کے والد جو ہیں وہ کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل مقرر ہوئے، اور اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ داخلہ لیا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں سے اپنی کہانی ہمیں سنائیں کہ کیسے آپ کا سفر جو ہے میڈیکل کا جو شروع ہوا۔ بس یہ دیکھیں کہ جب والدین پڑھائی لکھائی میں ہوں تو ان کا اثر بچوں میں آتا ہے۔ تو میں ویسے تو ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تھا، میرا تو رجحان ہی نہیں تھا ڈاکٹری میں۔ اچھا۔ میرا تو رجحان تھا کھیلوں میں، شعر و شاعری میں، ہلا گلا میں۔ یہ اتنی سیریس سی چیز جو ہے، یہ دوسروں کو دیکھ داکھ کے، والد صاحب کو دیکھ کے ہمیں یہی خیال ہے کہ یہی اچھی چیز ہے، اس لیے ہمیں ڈاکٹر بننے پہ یہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہم ڈاکٹر بنے۔ لیکن مجھے اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو نظر انداز بہرطور نہیں کیا، کہ آپ نے کھیل بھی جاری رکھا، آپ نے شعر و شاعری بھی جاری رکھی، آپ نے ادبی اپنے ذوق کی تسکین بھی کی، آپ نے بزنس بھی کیا، آپ نے جو ہے عشق محبت بھی کیا۔ دیکھیں، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ کوئی شخص وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ اچھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مکمل کہانی ہو تو اس شوق کا ہم نے فرمایا تھا، لیکن یہ برسوں پرانی باتیں ہیں، یہ وہاں کی باتیں جو ہم پاکستان میں وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ لیکن وہ شاعر نے کہا تھا نا، یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ وہ تو آپ صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، مہرباں ہو کے مجھ کو بلا لو جب بھی، میں گیا وقت نہیں ہوں جو دوبارہ آ نہ سکوں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے میزان میں، جی اس سے آپ گزر جاتے ہیں۔ کالج کا زمانہ لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، جی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے کالج کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے شاہد ذکی، انہوں نے کیم کول میں کالج کی رسالے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، شاہد ذکی ان سرچ آف وائی۔ اس آرٹیکل لکھنے کے بعد ان کی کلاس کے ساری کلاس فیلو نے اپنے سارے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی۔ اچھا، اور یہ بھی بڑا تاریخی واقعہ ہوگا بڑا کہ تاریخی ایڈورڈ کی واقعہ ہسٹری تھا۔ میں۔ ہاں، ساروں نے کر لی شادی۔ اب ظاہر ہے وہ 2 سال ہمارے سے سینئر، اس کا اثر ہم پہ بھی آیا، تو ہم بھی آپس میں سوچتے رہتے تھے یار اس سے پہلے کہ ہم میڈیکل کالج سے نکلیں کوئی نہ کوئی کچھ کر ہی لینا چاہیے۔ اچھا۔ میں نے بھی گزارشات کی اپنے والدہ سے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوئی۔ اچھا۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وعدے کیے کسی سے
گزاری کسی کے ساتھ. اچھا. تو اب یہ دیکھیں یہ حال. وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی MBBS کی تعلیم کے بعد آپ نے تھریسک سرجری، کارڈیو تھریسک سرجری، وہاں کا سفر کیسے آپ کا شروع ہوا؟ پاکستان کے ایام میں آپ نے کس طریقے سے اپنی ٹریننگ کی؟ میں شروع میں جب ڈاکٹر بنا تو میں میو ہاسپٹل میں ہاؤس سرجن ہوا، پھر رجسٹرار، پھر سینئر رجسٹرار. اچھا. اور 10 سال میں نے قوم کی خدمت کی، کنگ راڈرک میڈیکل کالج کو پڑھایا ساروں کو. لیکن پھر اس کے 10 سال بعد میں امریکہ ایک دورے سے آیا. ہیوسٹن میں میری سسٹرز رہتی تھیں. وہاں فینن اسٹریٹ پہ جب میں میڈیکل سینٹر دیکھا ہیوسٹن میں 26 ہسپتال ایک ہی، وہ دیکھ کے تو میں دنگ رہ گیا کہ میں کہاں ہوں. تو اس کی وجہ سے میرا ذہن بدل گیا، پھر میں واپس ہی نہیں گیا. اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی فیملی میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، آپ کی ساری سسٹرز ڈاکٹرز ہیں؟ جی ہاں، چاروں سسٹر ڈاکٹر ہیں. اور آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں؟ جی ہاں، چھوٹے بھائی وکیل ہیں. اچھا. آپ نے پھر یہاں پہ آ کے، پاکستان میں تو آپ کا سرجری سے تعلق رہا، یہاں پہ آ کے آپ نے کس شعبے کا انتخاب کیا؟ میں یہاں آیا تو اب تو سرجری کا بھوت تو سر پہ سوار تھا. بیلر کالج میں مجھے مائیکل ڈبیکی صاحب نے اپنے ساتھ ریزیڈنسی اور فیلوشپ کی دعوت دی. وہ تو مائیکل ڈبیکی تو دنیا کے نامی گرامی جو کارڈیو تھریسک سرجن ہیں ان کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے. بہت بڑی شخصیت. بہت سی. میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کو مجھے ٹرین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی ٹرینڈ سرجن ہوں اور کارڈک سرجری بھی کی تھی ہم نے پاکستان میں. جی. تو ان کو یہ سمجھ لگی کہ اس کو لینا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ٹرین ہے. اور میں 1 سال کے لیے ان کے لیے میں نے کہا مجھے آپ 1 سال کے لیے رکھیں، لیکن میرے کام کو دیکھ کے انہوں نے پھر مجھے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پھر مجھے ان سے کہنا پڑا کہ خدا کے لیے ہمیں دیں تاکہ ہم پرائیویٹ پریکٹس میں جائیں. اچھا. تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ رہا. بڑی پیاری وقت گزرا ہے بیلر کالج میں ان کے ساتھ، اور ان کی وجہ سے میرے اتنے کانٹیکٹس بن گئے تھے، اتنے مشہور لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو کہ میرے لیے بزنس کے حساب سے بہت فائدہ مند ہوئی. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. آپ کے لاہور کے ایام میں جب 10 سال آپ نے وہاں سینئر رجسٹرار کے طور پہ گزارے، تو اس دوران بھی آپ کی بڑی ساری ادبی اور علمی شخصیات سے ملاقاتیں رہیں. آپ کے والد صاحب ایک نامی گرامی بہت ویل نون شخصیت ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی شخص جو میڈیکل پروفیشن سے جس کا تعلق ہے، اگر اس کو ڈاکٹر ریاض قدیر کا نہیں پتہ تو شاید وہ ابھی طفل مکتب بھی نہیں بن سکا. تو ان کی وجہ سے بھی آپ کو بے انتہا لوگوں سے رابطہ رہا. آپ سے میرے پروگرام سے پہلے جو بات چیت ہوئی اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے آسمان شاعری کے روشن ستارے جیسے فیض احمد فیض جیسے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہا. تو ان کے ساتھ اپنے کوئی یادداشت کوئی ایسی عوام ہمارے لوگوں کے لیے بتائیں جو دلچسپی کا باعث ہو. وہ والد صاحب کی وجہ سے، کیونکہ والد صاحب کی پریکٹس تھی بہت بڑی. جی. تو یہ تمام شاعر ان کے جی مریض تھے. تو والد صاحب جو ریٹائر ہوئے جب میں میو ہاسپٹل تھا، یہ میرے مریض بن گئے. اچھا. ان میں صوفی غلام تبسم صاحب، بہت بڑا نام ہے. بہت بڑا نام تھا. وہ میرے 10 سال میرے مریض رہے. ان کو محفلوں کا شوق تھا اور کھانے کا شوق تھا، خاص کر شبدیگ کا. شبدیگ تو کشمیری کشمیری گونگلو گوشت جسے کہتے ہیں ہم پنجابی لوگ جو ہے، لیکن کشمیری اس کو شبدیگ ذرا رومانٹک نام دیتے ہیں. جی ہاں، صحیح کہتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ان کے گھر محفل ہوتی تھی اور مجھے وہ مدعو کرتے تھے. تو جب بھی میں جاتا تھا وہاں ان کی محفل میں فیض احمد فیض صاحب ہوتے تھے. اچھا. فیض احمد صاحب صوفی صاحب کے شاگرد تھے. اچھا. اور کئی بار یہ بہت کم لوگوں کو شاید علم ہو اس بات کا. ویسے نہیں، سب لاہور میں تو سب کو پتہ ہے. اچھا. شعر و شاعری اور ادب والوں کو سب پتہ ہے. اور فیض صاحب کا یہ تھا کہ وہ کوئی بھی مسودہ یا کوئی بھی شاعری جب تک صوفی صاحب اس کی کریکشن نہ کر لے، اچھا، وہ پریس میں نہیں جاتا تھا. اچھا. اور میں نے کئی اس دفعہ جب میں گیا ہوں تو وہ اس استاد اور شاگرد نے وہ آپ نے سلسلہ دیکھا ان کی محفل. ایک دفعہ میں نے ان سے جسارت کی. میں نے کہا فیض احمد صاحب آپ کو لیلن ایوارڈ ملا ہوا ہے. جی. نور جہاں نے آپ کا اتنی بڑی غزل گائی ہوئی ہے، سارے لاہور میں بلکہ دنیا میں آپ مشہور ہیں. جی. آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے.
اس عمر میں آپ کو صوفی صاحب سے اپنی شاعری کی کریکٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی تو بڑے پیار سے بولے کہ میرے یہ استاد ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی شعر جو ہے غلط چلا جائے، ان کی درست کرنا ضروری ہے۔ احترام جو تھا نا استاد کا یہ تھا، لیکن کتنے بڑے شاعر ہیں وہ آپ تو جانتے ہیں، فیض احمد فیض صاحب، جی لیکن ان کا ریلیشن شپ وہی رہا ہے آخری دم جی تک۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ بڑی لوگوں کی ہمارے ساتھ ایک ہمارے کالر ہیں جی، خان صاحب ہیں لاس اینجلس سے، آج ہم ہمارے پہلے کالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ۔ خان صاحب ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے۔ ہلو جی، میرا خیال ہے کال کٹ گئی ہے۔ خان صاحب دوبارہ آئیے لائن پہ، ہم آپ کی فون کال کے منتظر ہوں گے۔ تو جی اچھا جی فرمائیے خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ہاں جی بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھے اور آپ کی ساری ٹیم کو اللہ خوش رکھے۔ میں لاس اینجلس سے بول رہا ہوں، میری بیوی کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، اور یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، اور اکثر اس کو سر درد رہتا ہے، اور اکثر مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ بہت تھکاوٹ اور مطلب ہے فٹیگ محسوس کرتی ہے، اور وہ جو ہے انسولین لگاتی ہیں اور جینومٹ کھاتی ہیں، اور یہ ہے کہ بھئی ہائی بلڈ پریشر کے لیے جو ہے جی وہ ڈائیوین جی ڈائیوان جی ڈائیوین کھاتی ہیں۔ جی تو یہ ہے کہ بھئی وہ مطلب ہے کہ بڑی پریشان رہتی ہیں، اگرچہ وہ خوراک کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوائی بھی ٹائم پر میں ان کو دیتا ہوں۔ بڑی مہربانی، ذرا مہربانی کر کے ذرا کچھ ٹھیک ہے، ہدایت دے دیں اور ایڈوائز کر دیں۔ بالکل ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیوسٹن سے تشریف لائے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ہمیں۔ میرے خیال خان صاحب آپ جو دوائیاں آپ نے بتائی ہیں اور جو آپ لے رہے ہیں وہ سب تمام دوائیاں صحیح ہیں۔ آپ نے وہم کی بات کی ہے، وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن تھکاوٹ ہو جاتی ہے ان کو، لیکن ڈائبٹیز میں یہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ ان کی جو شوگر ہے اس کو ذرا مور اسٹرکٹ آپ اس کو کنٹرول کریں، ایکسرسائز کریں، وائٹامنس لیں، بس یہ روزانہ ورزش کریں، تھوڑی سی واک کریں۔ ورزش سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شوگر لیول بھی کم ہوتا ہے، جی جی، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑے سے مسل ایکٹیویٹی سے تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، نیند وقت پہ آ جاتی ہے، اور اگر انسان کی نیند صحیح ہو تو تھکاوٹ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ لیکن بیماری ایسی ہے کہ پارٹ اینڈ پارسل تھکاوٹ اس کا حصہ رہتی ہے۔ جی 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 بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی تو پھر آپ بتا رہے تھے ہمیں فیض صاحب سے آپ کی گفتگو۔ فیض صاحب، ظاہر ہے کہ صوفی صاحب کے ساتھ یہ مشقیں ہوتی تھیں، اور فیض صاحب کو سن کے، اور فیض صاحب بھی نہیں تھی، کشور ناہید ان کی اسٹوڈنٹ تھیں، وہ بھی آتی تھیں، وہ بھی سناتی تھیں، مگر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے میرے پہ شاعری کا اثر ہوا ہے۔ جی یہ اتنے لوگوں سے مل ملا کے یہ جو میں نے کتابیں لکھیں، شعر و شاعری میں خود بھی کرتا ہوں، اور یہ ان چیزوں کا اور اتنے بڑے لکھن لوگوں کا اثر ہے میرے پہ، جی جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آتا ہے، جو میں خود ہی شاعری کرتا ہوں، میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اردو دیار غیر میں جو کہ ہمارے یہاں ہے، اس کی بول بالا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اپنا پورا کردار کریں۔ یہ وہ زبان ہے جس میں ہم نے پیار و محبت کی اور ہر چیز سنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ذمہ ہے کہ اس زبان کو زندہ رکھیں۔ میں یہ سامنے جو ہے کتابیں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی دیکھ رہا ہوں، ان سب کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیں۔ ویسے تو اتنی کتابوں کے ڈھیر سے میرے ذہن میں جو شعر آ رہا ہے، اور آپ کی شاعرانہ طبیعت کو دیکھتے ہوئے یقیناً شعر آج جو ہے نا وہ ذہن میں آ نہیں رہے، اتر رہے ہیں کہ جام ہے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، اور سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں اپنی پیار و محبت ان دنوں کی اور اس زبان کی جس نے مجھے یہ شرف حاصل دیا ہے کہ میں پاکستان میں رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی بدولت ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی بنے ہیں، اور شعر و شاعری سے ہم ان لوگوں سے ہوا، تو اسی لیے میں نے اس کتاب پہ لکھا ہے کہ اتنے برسوں بعد بھی آصف، کیا بتلاؤں تم کو میں، امریکہ میں رہتا ہوں اور پاکستان میں ہوتا ہوں۔ اور یہ کتاب ہے نادر و نیاب اشعار۔ اس میں
میرے پسندیدہ جتنے بھی شاعر ہیں ان کا کلام ہے۔ اچھا اچھا، یہ آپ نے کلیکشن کی ہے شعراء کے کلام کی؟ جی جی، میں دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سارے پیارے پیارے شعر جو ہے ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یا کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں۔ جی واہ واہ۔ اور آپ نے پنجابی شاعری کا ایک بہت ضخیم کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ جی جی، اس کا ذرا بتائیے کہ اس کے اوپر تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی لیول کا پورا کورس آپ نے جو ہے اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ پنجابی شاعروں کا جدید تذکرہ، اچھا یہ کتاب پنجابی کی ہے جی، لیکن اس کا عنوان ہے پنجابی شاعروں کا جدید تذکرہ۔ اچھا اگر اس کو پنجابی کر دیں تو یہ ہوگا پنجابی شاعروں دا جدید تذکرہ۔ دیکھیں ایک دا اور کا سے شاعراں دا صرف پنجابی سے اردو ہو جاتی ہے۔ 360 پنجابی شاعر، اچھا ان کا کلام، ان کی تمام بائیوگرافی ہے اس میں۔ اچھا پھر اس میں لوک کہانیاں ہیں، ہیر رانجھا، اچھا سیف الملوک، سونی مائی وال، اور وہ قصے ایسے لے کے سونی مال قصے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سونی جاتی تھی اپنا مائی وال کو لینے کے، جبکہ اس نے اپنے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ کے تو کھلا دیا تھا، اس کو مچھلی نہیں ملی تھی۔ اچھا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ سونی کو ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس کو انفیکشن ہو گئی ہوگی، تو مائی وال صاحب اس وجہ سے جا نہیں سے، اس لیے سونی مجبور ہو کے اس کو جانا پڑتا تھا۔ دیکھیں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں جس کا ایکسپلینیشن ہے، پڑھنے میں آپ کو مزہ ہوگا۔ تو یہ کتاب جو ہے بہت بڑی کتاب ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ ساری پنجاب کی کتاب ہے لیکن میں نے اردو میں لکھی ہے۔ جہاں کلام ہے وہ پنجابی کا ہے، اور جہاں پنجابی کا کلام نہیں سمجھ آتا اس میں اردو کی تشریح کی ہے۔ آپ نے اس میں پنجابی محاورے بھی اور پنجابی لوک کہانیاں بھی، اور وہ کہانیاں جو دادیاں نانیاں بچوں کو سناتی تھی وہ بھی اس میں جمع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو اگر محاورے نہ سمجھ آئیں جی۔ تو اس کا ترجمہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو نہ سمجھ لگے کوئی تو اس کا ترجمہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اردو پڑھنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو زبان ہے پاکستان کی جی اردو ہے۔ جی اردو ایک ایسی زبان ہے جو مل جل کے سب کی اکٹھی زبان ہے۔ جی یہ ایسی پیاری زبان ہے جس میں اس کا نام ہی یہ ہے کہ مل جل کے سارے ہیں۔ جی اور پنجابی کی جو پنجابی ہے اس میں 60% تو اردو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا اردو ہوں میں جو ہے 60% الفاظ جو ہیں پنجابی کے ہیں۔ ہاں، پنجابی میں 60% جو ہیں الفاظ اردو کے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو اردو کا سہارا لے کے پنجابی کو کرنے سے عام لوگ جو اردو پڑھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پنجابی پڑھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے یہ دونوں کے لیے کارآمد ہے۔ ہاں، پنجابی پڑھنا جو ہے ذرا مشکل ہے کیونکہ اسکولوں میں زبان لکھائی کی زبان جو ہے وہ ہندوستان میں تو گرمکھی میں لکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں پنجابی، پاکستان میں جو ہے اردو رسم الخط میں ہی لکھی جاتی ہے، تو اس کو پڑھنا جو ہے اگر آپ روٹینلی نہ پڑھتے ہوں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، فیض صاحب کی جو نسخہ وفا جو ہے اس میں ربا سچیا جو لکھا ہے انہوں نے، تو وہ کئی کوششوں کے بعد الفاظ صحیح جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسے میرے میں یہ جو شاعرانہ ہے اس کا زیادہ تعلق میری ماں سے ہے، اچھا کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہے۔ میری جو ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں میری ماں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جی تو اس کتاب کا میں نے شروع میں ہی ان کی لیے ایک شعر کہا ہے کہ میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے، میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے، میری ماں ہی کا حوالہ ہے۔ واہ، زبردست زبردست، بڑا اچھا ٹریبیوٹ آپ نے اپنی مدر کو دیا ہے۔ آپ نے پاکستان میں جب آپ کا اسٹے تھا تو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ کا بڑا رابطہ رہا ہے، آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر بھی مقرر رہے۔ جی جی، تو کیا کرتے تھے آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے؟ پہلے تو ہے کہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق بڑا تھا۔ اچھا لاہور میں جو ڈاکٹر صاحب
اس سے پہلے کہ ہم اس اہم اور دلچسپ موضوع کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ارشد ہے لوزیانہ سے، ان سے بات کر لیں. تو پھر سوری انٹرپشن ہوتی ہے پروگرام کے دوران، تو ہمارے کالر جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرنا چارتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں رہ کے یہ ہم مل جل کے ہیں. جی تو کال لیں، فوری لیں سر. جی ویلکم ٹو دا شو ارشد صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے جی، اس لیے کہ آپ جی آپ کی ٹیلی فون کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی. آپ برائے مہربانی دوبارہ سے ڈائل کیجئے. لینڈ لائن سے دیکھیں، اگر سیل فون کے سگنل شاید صحیح نہیں ہے تو دوبارہ کال کر لیں، تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جی سر. ہاں، میں چونکہ کھیل کا تو مجھے شوق تھا، تو کرکٹ کھیلتے تھے ہم وزیری لیگ میں. اچھا. وزیری لیگ میں جتنے بھی پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلتے ہیں بیشتر اوقات وہ لوگ بھی وزیری لیگ کھیلتے ہیں. اس کے کھیلنے کے بعد پھر میں میڈیکل کالج میں کھیلتا رہا کرکٹ. پھر جب میں ڈاکٹر بن گیا تو جب پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور میں آتی تھی تو حکومت پاکستان کی طرف سے مجھے انہوں نے ان کا انچارج ڈاکٹر حیثیت کے لیے بنایا تھا، جس کی وجہ سے ان سارے کھلاڑیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہو گئے. اور جب بھی ٹیسٹ میچ ہوتا تھا اس میں مجھے ان کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا. آپ کا جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک آپ کا پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم کی ڈبل سینچری ایک کھلاڑی کے بنانے کے متعلقہ، وہ ہم بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا زبردست وہ پوائنٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جلدی سے جو ہے نا گزار دیں، کیونکہ دیٹ ہیز کریٹڈ اے ہسٹری آف پاکستانی کرکٹ. تو ناظرین، ہم یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی دلچسپ موضوع پہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ فون کالیں کیجئے اور اپنے جو ہے اسکرین پہ آئے ہوئے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں، اس کے اوپر ہمارے شو کی تمام تفصیلات ہیں. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اپنے انٹریکشن کی بات بتا رہے تھے، تو وہ بتائیے وہ جو دلچسپ واقعہ آپ کا پاکستان کے ایک کھلاڑی کی ڈبل سینچری پہ ختم ہوا، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ قصہ یہ تھا کہ گرمیوں کے دن تھے، ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور ہمارے پاکستان کے بڑے ہی مایہ ناز کھلاڑی ظہیر عباس صاحب، جو کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کے سب سے بہترین سٹروک پلیئر ہیں، وہ کھیل رہے تھے اور ان کا سکور کوئی 80 کے قریب تھا کہ وہ دوپہر کو پویلین میں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گیند چھوٹا نظر آتا ہے. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کو پسینہ بہت آ رہا تھا اور ان کی آئی لیشز بے تحاشا لمبی تھی، ان کی ویسے ہی قدرتاً، اور وہ پسینے کی وجہ سے وہ جب ان کی آئی لیشز پہ وہ پسینہ آتا تھا تو وہ جھک جاتی تھی. اچھا. جس کی وجہ سے ان کو گیند چھوٹا نظر آ رہا. تو میں نے ظہیر عباس صاحب سے گزارش کی کہ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی پلکیں کٹوا لیں. بڑا انیوژول نسخہ پیش کیا ان کے سامنے. تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا ایک طرف پلکیں ہیں، دوسری طرف آپ کی سینچری، آپ فیصلہ کریں. 20 رن رہ گئے تھے. ہاں. اچھا. کہنے لگے کہ مجھے سینچری منظور ہے، پلکیں تو پھر بھی آ سکتی ہیں. اچھا. چنانچہ میں نے لٹا کے تو دونوں آنکھوں کی پلکیں جو ہے نا کاٹ دیں. اچھا. اب وہ لنچ کے بعد دوبارہ گئے تو انہوں نے سینچری کی، بلکہ ایک سینچری نہیں کی، ڈبل سینچری کی، 220 رنز کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر شام کو جب آئے تو میں نے بولا ظہیر صاحب گیند نظر آ رہا تھا، کہتے ہیں فٹ بال کی طرح نظر آتا تھا. اچھا. تو میں نے آپ کا نسخہ جو ہے کامیاب رہا. اچھا. اس کے بعد بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری کے بڑے روشن ستارے زیبا اور محمد علی کے ہاں ڈنر تھا، اور جس میں ظہیر عباس صاحب مدعو تھے. وہاں کیا ہوا وہ بتائیے. ظاہر ہے وہ انڈیا کی ٹیم آئی تھی، محمد علی زیبا نے اپنے گھر دعوت دی تھی. جی. اور ان کی دعوت، محمد علی صاحب کی دعوت کو انکار نہیں کرتا تھا. جی. تو ساری فلم انڈسٹری تھی یہاں. اچھا. تو ظاہر ہے وہ ظہیر عباس کی پلکیں تو کٹی ہوئی تھیں، تو وہ کسی روشنی میں تو نظر آنے والے نہیں تھے
کھڑے تھے لیکن کسی ڈارک ایریے میں. اچھا. لیکن دیکھیں جی, جن شخص نے ڈبل سینچری کی ہو وہاں پلکوں یا نہ پلکیں کا بات نہیں ہے, ہر کوئی ان کے ارد گرد تھا. جی. ان کی پلکوں کا ایشو ہی نہیں تھا, ایشو ڈبل سینچری کا تھا. اچھا. ہر کوئی ان کو زندہ باد کہہ رہا تھا. جی. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ یہاں پہ آپ نے آ کے پھر مائیکل ڈبیگی کے ساتھ وقت گزارا, اس کے بعد پھر آپ نے اپنی میڈیسن کی لائن جو ہے وہ فیملی میڈیسن کی طرف جانے کا رجحان کیسے آپ کا پیدا ہوا؟ یہ میں انہی دنوں میں, مجھے چونکہ میرے کانٹیکٹس بہت بن گئے تھے ہیوسٹن میں, تو بہت سے ڈاکٹروں سے مل ملا کے ہم نے یہی سوچا کہ یہ ہم اپنا ہسپتال کیوں نہیں کھولتے. اچھا. ساری عمر ہم ہسپتالوں میں جو کام کرتے ہیں اپنا ہی ہسپتال ہونا چاہیے. تو ہم نے پھر ایک ڈاکٹرز ہاسپٹل کھولا ہیوسٹن میں. اچھا. ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھ لگی کہ یہاں لانگ ٹرم کیئر ہاسپٹل جو ہیں یہ بڑی بینیفیشل اور اس میں بڑی پوٹینشیل ہے. تو ہم نے ٹرائمف ہیلتھ کیئر کے نام سے آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے 2 ہسپتال, 2 سے پھر وہ 4 ہو گئے. تو 5 سال کے بعد ہم نے وہ سارے بیچ دیے. اچھا. آپ کے بزنس پارٹنر تھے ساتھ اس میں؟ ہاں. اچھا. وہ اتنے پروفٹ میں بکے کہ ہمیں ساری عمر کیا ہے کہ سینچریز تک ہم کام کرتے اتنا پیسہ نہیں کما سکتے جو اس کے بیچنے سے. عام طور پہ ڈاکٹر جو ہے ویسے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑے جو ہے نا, اگر برا نہ منائے تو لفظ گھامڑ ذہن میں آتا ہے. تو کیونکہ ہم سارے اس چیز سے گزر چکے ہیں, اکثر جو فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم بعض اوقات تحقیق کیے بغیر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کافی نقصان اٹھاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جو ہے لکی رہے کہ بزنس اسپیکٹ میں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا تھا, تو آپ نے اس میں کامیابی سے لوگوں کی خدمت بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی حاصل کی. دیکھیں جو فائنینشیل پلانر ہے جی. اس کا ایک ہی کام ہے جی. کہ وہ کیسے آپ کو آپ کی منی سے سیپریٹ کر دے. جی. اور وہ اس پہ قابو کر لے, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو مشورہ دے آپ اس کے مشورے پہ چلیں. جی. پہلی بات کہ آپ کے پیسے کا کنٹرول ہی نکل جاتا ہے. جی. دوسرا ہے کہ آپ ایسی چیز میں پیسہ لگاتے ہیں جس کا آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جی. میری یہ سوچ ہے کہ آپ پیسہ اس چیز میں لگائیں جی. جو آپ خود کر رہے ہیں, جی. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. اچھا. تاکہ اگر وہ ناکام ہو تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ پیسہ برباد ہوا ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر آپ خوشی منائیں. ڈاکٹر صاحب جب جو آپ نے لانگ ٹرم ہیلتھ فیسلٹیز 2, 3, 4, 5 بنائیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایکیوٹ کیئر ہسپتال بھی جو ہے آپ ابھی چلا رہے ہیں, جی, تو آپ ذاتی طور پہ ہینڈز آن میڈیسن پریکٹس کر رہے ہیں؟ میں فیملی پریکٹس کرتا ہوں. اچھا. اور پھر ایک ہسپتال ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل ٹڈویل, میں اس کا CEO ہوں. لیکن میرے اندر ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کے نیچے فائنینشیل پلانر ہے, اور 300 لوگ کام کرتے ہیں وہاں. اچھا. تو مشکل ملتا, ٹائم کم ملتا ہے پھر پریکٹس کے لیے؟ نہیں, پریکٹس کے لیے ٹائم بہت ہے. بس آپ کا یہ ہے کہ آپ صبح جا کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں اور گول سیٹ کر دیں. اچھا. جیسے آپ کے کارپوریٹ گولز ہوتے ہیں, آپ سیٹ کریں کہ میں اس سال چاہتا ہوں کہ اتنے % اس کی پروڈکٹیوٹی ہو, اتنا پروفٹ ہو. اس میں آپ دیکھیں جو چیز پروفیٹیبل ہے وہ رکھیں, جو نہیں پروفیٹیبل اس کو آپ کیپ کریں اور بجٹ بنائیں, اس بجٹ کے اندر رہیں. ڈسپلن ہے تھوڑا سا. جی. آپ کی ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی صلاحیت کا تو لوگوں کو بڑی اچھی طریقے سے علم ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2005 میں ایک اپنا کا فنکشن ہیوسٹن میں ہوا تھا, اپنا جو پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے امریکہ کے اندر. تو میرے خیال میں مجھے یاد, اگر صحیح میری یادداشت میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی, تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ تھی. جی. اور لوگ آج بھی اس ایونٹ کو ایک یادگار ایونٹ کے طور پہ یاد کرتے ہیں کہ اس کے تمام پہلو جو تھے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کو مینیج کیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تفصیل سے آپ سے بات ہوگی. آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے بریفلی ابھی, اور بریک سے آنے کے بعد ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کانفرنس کی کامیابی میں اکیلا نہیں تھا. اس میں آپ کے بیشتر پاسٹ پریزیڈنٹ تھے جنہوں کے ساتھ میری میٹنگز ہوئیں اور جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ وہ کیسے یہ کانفرنس اتنی کامیاب کیوں ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج مجھے لگتا ہے کیونکہ ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ ادبی اور شاعری اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے پہلو گھوم رہی ہے، تو ہماری کالیں جو ہیں میڈیکل پرابلمس کے متعلقہ کم آ رہی ہیں. تو یقیناً آپ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ہم اپنے پروگرام کے جو مین جو اسپرٹ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں میڈیکل ویو پوائنٹ سے، اس کی طرف آتے ہیں. تو فیل فری، آپ جب دل کرے آپ کال کریں، ہم اپنی بات چیت کو بیچ میں انٹرپٹ کر کے آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. اور آج یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میری کو ہوسٹ نہیں ہے ڈاکٹر زارا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے پروگرام کی رونق ذرا کم ہے، لیکن امید ہے آپ اس ہماری چھوٹی سی غلطی کو جو ہے وہ نظر انداز کریں گے. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو آور شو. ہم لوگ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں ہیوسٹن کی میٹنگ کے بارے میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 205 میں 36 سال ہو گئے ہیں. 2005 میں 2005 میں جی. تو اپنا پہلی دفعہ ہیوسٹن آ رہی تھی. اچھا. لہٰذا سارے لوگوں کو یہ تھا کہ ہیوسٹن پہلی دفعہ جا رہے ہیں. تو مجھے یہ اپنا کہ پاسٹ پریزیڈنٹ نے دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ مل کے جو انڈین آپی ہے اس کا سین ڈیاگو میں کنونشن تھا وہ جا کے دیکھوں کہ وہ کیا چیزیں وہ کرتے ہیں جو کہ ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں ان سے کیا تو کرتے ہیں. اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے حسین ملک، اور ہمارے تھے عمر عتیق صاحب، اور ڈائریکٹر عارف مسلم، میں اور ایک دو اور بھی لوگ، ہم سارے سین ڈیاگو پہنچے. تو پہلا جو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا تھا کہ بزنس ایکسپو کو وہ آپ امپروو کریں. اچھا. تو وہ ان کی میں نے ساری اسٹڈی لی. پھر وہ سارا ان کا فنکشن کا میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا. رات کے 3 بج گئے، سارے نوٹس لیے میں نے. جی. پھر وہ نوٹس لے کے جب میں واپس آیا تو میں نے اس کی ایک عملی جامہ دیا. اور اب پھر ایک چھوٹی سی معذرت کے ساتھ بریک. حفصہ ہیں جی ہمارے ساتھ نیو یارک سے. جی حفصہ جی، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیے کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا ڈاکٹر زارا نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی کمپنی دے دیتی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ کی کمپنی دینے کا. ہمارے ناظرین یقیناً خوش ہو گئے کہ ڈاکٹر زارا کا نعم البدل ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون پہ ہے. جی حفصہ فرمائیے. ہاں جی، میں آپ سے ایک یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی. میری ماما جو ہیں وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، اور ان کو ساتھ میں ایتھرائٹس بھی ہے، اور یہ ہے کہ ہر وقت جوڑوں کا پین رہنا اور تکلیف میں رہنا. گھر کے سارے مطلب کام کاج جو ہیں وہ کیونکہ ہم لوگ تو جاب پہ ہوتے ہیں، میری مدر ہی کرتی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ملٹی وائٹامنس لینا کیسا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ کا ویٹ لاس کا جو پروگرام تھا وہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنا 15 پاؤنڈ جو ہے وہ اب تک میں نے اپنا ویٹ ریڈیوس کیا ہے ماشاءاللہ. لیکن ایز انہینسمنٹ ایکسرسائز کے علاوہ انسان اور کون سے ایسے انہینسرز ہیں جو آپ کو ویٹ لاس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ تھوڑا بہت پوچھنا چاہتی ہوں. اور ایک جو ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہے اگر وہ پاکستان ہم لوگ جائیں تو کس طرح کی احتیاط ہے جو ہمیں برتنا چاہیے؟ مجھے پلیز ذرا اس کا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بس یہ ہے کہ شوگر اور رائس یہ 2 چیزیں ہیں، اس کا بڑا خیال رکھیں. ہماری ڈائٹ میں یہ 2 چیزیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. جی. ان کا خیال رکھیں. پھر یہ ہے کہ ڈائبٹیز سے پیرفینورائٹس ہوتا ہے، اس کی بھی دوائیں ہیں. جی. پھر ایکسرسائز پہ ہمیں پہلے بھی بات کی ہے کہ ایکسرسائز بہت ضرورت ہے. واک کریں اور احتیاط کریں. اور پھر آج کل کوئی نئی دوائیں آئی ہوئی ہیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اگر آپ کی مدد نہیں کر رہی تو وہ یوز کریں. اور ملٹی وائٹامن تو ویسے بھی ساری دنیا ہم سب لوگ کھاتے ہیں. جی. تو آپ بھی ان کو ملٹی وائٹامن بھی دیں. ایک پاکستان جانے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو وزٹ کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو، تو وہ وہاں پہ لوگ اپنی مہمانداری اس قدر زیادہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ کہ لوگ جو ہے نا کھانے پہ بہت مجبور کرتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ کوئی بندہ اپنے حساب کتاب میں ہے، کھانا کھا کے آئے. ایک وقت میں 3 دفعہ کھانا پڑتا ہے.
لوگ بلکہ یہ کہتے ہیں جو کھانا نہیں سی تے آئے کیوں سا. جی تو اس کے لیے جو ہے کچھ مشورہ دیں. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان اگر جاتی ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ تو کس طرح کی احتیاط کریں, اپنی ڈائٹ کو کس طرح پلان کریں. وہ اس کے لیے تو ایک ہی مشورہ ہے کہ پک اینڈ چوز. اچھا, آپ کھائیں سب چیزیں مگر زیادہ نہ کھائیں, تھوڑی کھائیں, مگر ایسی چیز بالکل نہ کھائیں جو سٹارچ اور شوگر ہو. جی, کیونکہ وہ جس میں جیسے روٹی ہے, آلو ہے, چاول ہے, اس طرح کی چیزیں. اور اپنی بلڈ شوگر کو باقاعدہ چیک کرتی رہیں. تو اور دوائیاں یہاں سے ساتھ لے کے جائیں. اگر دوائی وہاں کم پڑ جائے تو کسی ریپیٹیبل فارمیسی سے ضرور دوائی حاصل کریں. دوائیوں کو جو ہے ذرا لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں. اکثر لوگ دوائی جو یہاں سے جانے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ دوائی لے جائیں. اور انسولین پین وغیرہ اگر وہ یوز کرتی ہیں تو یقیناً ساتھ لے جائیں اور وہاں جا کے اس کو فریج میں رکھیں. ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے انسولین کے انجیکشنز کا. اور صرف جو پین یوز کر رہی ہیں اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں, گرمی سے بچائیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. تو دردوں کے لیے انہوں نے جو ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے وہی ایکسرسائز کی بات آ جاتی ہے. لیکن اگر آرتھرائٹس اس کے ساتھ ہے تو کسی اور جو جوڑوں کے دردوں کے ماہر ہیں, ڈاکٹر آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں, ان سے رابطہ کریں. یقیناً اس کے لیے بھی دوائیاں ہیں. بعض اوقات جو جہاں نی جوائنٹ جو ہے آپس میں رگڑتی ہیں دو بونز, ان کے اوپر جو کارٹلیج کی لیئر ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے اور یا کریک آ جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے درد بے انتہا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی بہت ساری سرجیکل انٹرونشنز بھی ہیں, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے نی جوائنٹ کے ایکس رے کرنے کے بعد کہ آیا کوئی اس طرح کی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ نہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی, ویلکم ٹو دا شو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر نعیم کوہلی بول رہا ہوں. جی ویلکم ٹو دا شو کوہلی صاحب. جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی فرمائیے. جی میں آصف قدیر, میں نے ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا ہے. جی آپ کی آواز جو ہے بیچ میں کٹ رہی ہے. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیں اور آپ ہم سے بات کریں تو پھر ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, میں نے آواز کم کر دیا. میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے. اور میں ہیوسٹن ٹیکسس میں جو میٹنگ ہوئی تھی جی اس میں اس کی سارے کا سارا ہاتھ آصف قدیر کا تھا. تو ان کی دے ہیو اے لاٹ آف ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز. جی اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز نہیں ہیں ان کے پاس, یہ ادبی جذبہ اور ادبی خدمت کا بہت زیادہ ان کے دل میں, اور ان کے پاس بہت زیادہ نواز آدمی ہے. اور انہوں نے اپنے خرچے پہ بہت سی ادبی کتابیں چھپوا کر معاشرے میں تقسیم کی ہیں, نام صرف امریکہ, یورپ اور پاکستان میں بھی. اور میں نے ایک ترانہ لکھا تھا اپنا کے لیے. جی آنکھوں میں بسا ایک سپنا ہے, جو سپنا ہے وہ اپنا ہے. جی اس سارے ترانے کی انسپائریشن جو تھی وہ جناب ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کی طرف سے تھی, اور ان کے کہنے پہ ہی میں نے لکھا تھا. اور انہوں نے پھر پاکستان سے کمپوز کروا کے لوگوں میں تقسیم بھی کیا تھا. بہت شکریہ. میں ان کا بہت زیادہ متقد ہوں اس بات پہ کہ یہ اپنا کے لیے he will be a great asset for us. He will progress in this political career. جی تھینک یو سو مچ. جی نعیم کوہلی صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ. یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر نعیم کوہلی صاحب بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, اپنا میں بڑا نام ہے ان کا, از سینئر ایکسپیرینسڈ فزیشین اینڈ شاعری سے بھی ان کا بڑا تعلق رہا ہے, اور وہ بیٹھ کے ہمارا اتوار والے دن پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے. اور آپ کی تعریف میں انہوں نے جو کلمات کہے وہ یقیناً سورج کو جو ہے چراغ دکھانے کے برابر ہے. انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو جن الفاظ میں یاد کیا ہے, دیٹ از اے ٹریبیوٹ. نہیں نعیم کوہلی صاحب تو سورج ہیں, ہم ان کی شوئیں لیتے ہیں. جی اور یہ صحیح ہے کہ یہ سوچ جو ہے نا, یہ رات کے پچھلے بیان میں نے ان کو دی تھی کہ ہماری آنکھوں میں کوئی سپنا ہونا چاہیے, کوئی اپنا کا ترانہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے باتوں میں ہمارے ساتھ جو ہے شبین فرام نیو جرسی ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, آپ فرمائیے کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک.
پہلے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی آپ کو بیچ میں سے شو کے جوائن کیا ہے تو ڈاکٹر زارا نظر نہیں آ رہی, ایک تو وہ کہاں ہے, دوسرا ایک یہ کوشچن تھا کہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے بال بہت اچھے ہیں, تو ہمارے ہاں جو ہے ایک بالوں کا بڑا مسئلہ ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بال گر رہے ہیں, جی تو کوئی مؤثر طریقہ وداؤٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ, آپ کے شو میں بھی ایک ایڈ چلتا ہے ہیئر بیک کریم کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جی تو بہت کوئی شکریہ. ایسی چیز جو واقعی افیکٹو ہو ایکسیپٹ فار ہیئر ٹرانسپلانٹ. جی جی سبین بہت شکریہ آپ کا. جو ہے میں آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس چینل پہ آج چینل پہ رات کو 9 بجے ایک لائیو شو آتا ہے غائب کی باتیں, اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ خود یوزر ہیں اس ہیئر پروڈکٹ کے جس کا ایڈ آپ ہمارے شو کے دوران دیکھتی ہیں. تو محمود اوان صاحب کے بال جو ہیں ماشاءاللہ کافی, میں جب سے پچھلے کئی مہینوں سے جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی سے واپس آ رہے ہیں, تو وہ ضرور دیکھیں. باقی ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کرتے ہیں. ڈاکٹر زارا کی غیر موجودگی کا مجھے خود ذاتی طور پہ بڑا اچھی طرح سے احساس ہے کہ آج شو کی وہ رونق نہیں ہے, آپ کو مجھ پہ گزارا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی جیسے میں نے شو کے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی پروفیشنل مصروفیت کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں ہی تھیں, اور کئی بچے انہوں نے پیدا کیے ہیں وہاں پہ, ڈلیور کیے ہیں, تو آج وہ بے انتہا تھکی ہوئی ہیں اور ریسٹ کر رہی ہیں, اور 4 گھنٹے کی ٹرین رائڈ آج ان کے بس میں نہیں تھا, تو جس کے لیے معذرت. اگلی دفعہ یقیناً وہ اپنے فل فلیئر کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوئی ہمارے ساتھ. جی اینی ہے ہمارے ساتھ انٹاریو سے. جی اینی ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. مجھے ریزیڈنسی کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ اگر آپ کو کپلز میچ کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو از اٹ بینیفیشیل فار دا پرسن اور ڈز اٹ پل یو ڈاؤن؟ نہیں, میرے خیال میں تو کپلز کو پریفر کیا جاتا ہے. ایون امپلائمنٹ میں میرے اپنے ہسپتال میں ہمارے ہاں 2 ریڈیولوجسٹ میاں بیوی کو ابھی ہائر کیا گیا ہے, اور 2 2014 میں آ رہے ہیں. تو عام طور پہ جن پروگرامز میں اگر جو ہسبینڈ یا وائف کو دیتے ہیں, بیکاز اف یو آر ویری ویل لائکڈ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہمارے پروگرام کے لیے بینیفیشل ہوں گے, تو آپ یقیناً جو ہے نا دونوں کو ہی اپلائی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی رائے اس مسئلے پہ؟ میرے خیال میں تو یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہے, کیونکہ امریکہ میں فیملی اور فیملی کو بہت امپورٹنس ہے. جی جب بھی کبھی کسی ایک فیملی ممبر کو ریزیڈنسی ملتی ہے جی تو پروگرام ڈائریکٹر دوسرے کو لینے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, یہ نہیں میں سمجھتا یہ قوم میں بہت اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ اپلائی کریں. بلکہ دیکھیں اگر ایک کے اچھے نمبر ہوں اور دوسرے کا نہ ہو تو ایک دوسرے کو پل کر سکتے ہیں. جی پل اپ کر سکتے ہیں, پل ڈاؤن تو نہیں کرتے اگر نمبر ایک کے کم ہو ایک کے زیادہ. میں نے پل اپ کا نام دیا ہے آپ کو, میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. نہیں ہمارے ساتھ طلعت ہیں جی ہیوسٹن سے. طلعت ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آئی ایم لیور ٹرانسپلانٹ پیشنٹ, اور 5-6 سالوں سے کیونکہ آرتھرائٹس وغیرہ اس کے بعد ہو گیا ہے, تو میرے لیفٹ پیر میں 5-6 سال سے درد تھا, اور اب میں نے کل جو ہے وہ اسپائن میں میرے نیورولوجسٹ جو ہیں انہوں نے ایک انجیکشن لگایا ہے, لیکن انہوں نے کوئی انسٹرکشن وغیرہ نہیں دی ہے. میں بہت پین میں ہوں اور میں کیا میڈیسن لے سکتی ہوں اس کے لیے, کیونکہ پین میں ہوں. پیر تو بہتر ہے, پہلے سے کافی بہتر ہے, لیکن وہ جو بیک میں پین ہو رہا ہے اس سے مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. دیکھیں آپ اس کے لیے کچھ گائیڈ کر سکتے؟ جی آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, لہذا ہر دوائی تو آپ لے نہیں سکتے. تو آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کے ساتھ پین مینجمنٹ کے ساتھ کانفرنس کر کے وہ دوائی لینی چاہیے جس سے آپ کی پین بھی چلی جائے اور آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ بھی خراب نہ ہو. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اپنے امیجز وغیرہ اچھی طرح جو آپ کے جنہوں نے انجیکشن دیا ہے کمر میں, وہ دیکھیں کہ وہ شیاٹیکا کی پین ہے, کون سی پین ہے جو آپ کے پیر میں ریڈیٹ کر رہی ہے تھرو دا بیک آف یور لیگ, یا پیر میں ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور کمر کا مسئلہ علیحدہ ہے. تو یہ چیز ذرا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اپنے جو آپ کے ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں ان کے ساتھ مل کے جو پین مینجمنٹ والے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں, کیونکہ علیحدہ دیٹ مے ناٹ بی دیٹ افیکٹو, اور سینسٹیو معاملہ ہے. لیور ٹرانسپلانٹ آپ کا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے.
تھینک یو فار کالنگ. اوکے شکریہ بہت بہت شکریہ. جی سر, تو 2005 کے شو کی بات بتائیے, وہ کیسے آپ نے پل تھرو کیا؟ اس میں مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ اور ٹیم بھی تھی, لیکن آپ اس کے روح رواں تھے, بتائیے. اس ٹیم میں مجھے بہت سے پاسٹ پریزیڈنٹ جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا, اتنی کانفرنس سب کا میں نے مشورہ لے کے تو پھر میں نے کانفرنس کی جو بنیاد رکھی کہ جب تک آپ اس کو بزنس اینگل سے نہیں لیں گے کانفرنس کو, یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. جی. اس میں ہم نے بزنس ایکسپو بنایا, جو بوتھ $500 اور $750 میں تھے ان کو ہم نے 2500 میں کیا, کچھ بوتھ ہم نے 10,000 کے کیے, کچھ 5,000 کے کیے, جس کی وجہ سے ہمیں جو بزنس ایکسپو کا ریونیو جو ہے نا جی وہ بہت بڑا, اور 204 سے پہلے یہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیسے تھے بنیادی طور پہ اپنا ایک فلاحی ادارہ ہے, بہت سارے پاکستان میں پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں مختلف دوروں میں لوگوں کی خدمت کے لیے, تو یقیناً یہ کسی اچھے نیک کام میں استعمال ہوئے ہوں گے بعد میں, کیونکہ کوئی بھی جو ہے پاکستانی ڈاکٹر اپنا سے جب بھی اس کا آفیسر بنتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں اپنا کے ایک پوسٹ کے اوپر, آپ سیکٹری اپنا الیکٹ ہوئے ہیں فار نیکسٹ ایئر, تو یقیناً آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اور پاکستان میں فلاحی کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ڈونیشن جمع کریں یا بزنس سے جمع کریں اور وہاں پہ پروجیکٹ چلائیں. تو آپ کے دور میں کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس کو سپورٹ کی گئی تھی فائنینشلی وہاں پہ؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنا کے ممبرس کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں سیکٹری بناؤں. دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے الیکٹ ہونے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ سیکٹری کا کام پوری خوش اسلوبی اور ذمہ داری سے دوں. اپنا اس وقت 36 سال انہوں نے بہت اچھا ویلفیئر میں بہت اچھا کام کیا ہے. جی. انہوں نے ڈیزاسٹر ارتھ کویک ریلیف میں بہت اچھا کام کیا. جی. آپ اپنا کی ہسٹری دیکھیں, ہیومن ڈیولپمنٹ ارلی آن میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا, مگر ان سارے کاموں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اور وہ اس طرح کی آپ کی جس طرح کی ایکٹیویٹی ہے تو یہ بزنس ایکسپو جب میں نے بنایا تو 205 میں جب کامیاب ہوا تو ہر سال آپ دیکھیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج تک ہر بزنس ایکسپو میں اپنا اس کے اوپر پیسے مناتا ہے, اور یہ پیسے جو ہیں یہ اسٹال پہ لوگ لگاتے ہیں, یہ اپنا بزنس لاتے ہیں, یہ بھی پروفٹ میں ہے, ان کی بکری بھی ہو جاتی ہے. جی. اور زیادہ تر جو اسٹال ہیں وہ پاکستانیوں کے ہوتے ہیں. اچھا. تو پاکستانی کپڑوں کے ہوتے ہیں, تو اس لیے پاکستان کے جو کپڑے ہیں یہ ریونیو ان کو بھی جاتا ہے, ہمیں بھی ہے. اور آپ تو جانتے ہیں اپنا کہ ڈاکٹروں کی بیویاں خرید و فروخت میں پیچھے نہیں ہیں. وہ تو جی وہ تو پارسل ہے, زندگی کا حصہ ہے. ساری خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی بناؤ سنگار ہو کیوں نہ ہو, مطلب اس سے قدرتی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے صنف نازک کو اس حصے نوازا ہے, تو یقیناً ہونا چاہیے. آپ کے فیوچر پلانز میں کیا چیز شامل ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنا کو, آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جو پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے یہاں پہ وہ کیا رول ادا کرتی ہے پاکستان میں یا یہاں پہ ہیلتھ کیئر میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اپنا نے 36 سال میں بہت اچھا کام کیا. جی. اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا کے جتنے بھی پرانے فور فادرز ہیں انہوں نے اپنا کی بنیاد اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے. جی. کہ اس پہ آپ کوئی بھی تعمیر کریں اس کی بنیاد کبھی نہیں ہلے گی. جی. اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت پیارا کانسٹیٹیوشن دیا ہے اور ڈیموکریٹکلی الیکٹ کیا ہے. یہ ایک نئی چیز نہیں ہے. 36 سال میں میرا تو یہ سلوگن ہے, ڈیموکریسی میکس اپنا اے ویری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. جی. یہ جو ہم نے نارم سے ہٹ کے کیا ہے, جو پاکستان میں نہیں ہوا ہے کئی سالوں سے, ہم نے جو کیا ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فور فادرز اپنا کے ممبرشپ نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. میں اس کو سب مبارک دیتا ہوں, آپ کو دیتا ہوں اور میں سب ممبرز کو دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ, جیسے ہمارا امریکہ کا ڈاکومنٹ ہے اس طرح یہ آپ نے ڈاکومنٹ رکھا ہے. میں ان سب کو سلام کرتا ہوں, لیکن بنیاد تو رکھ دی ہے بزرگوں نے, اب اس پہ تعمیر کرنے کے لیے آپ کا اور ہمارا کام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جو ہے بڑے اچھے الفاظ سے اپنا کو ٹریبیوٹ بھی دیا ہے اور اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے اپنے ہمارے ناظرین کو روشناس بھی کرایا ہے.
ناظرین، ہم اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. جب بھی آپ نے آفس کا عہدہ 1 جنوری کو سنبھالیں گے تو وہ حال نہ ہو کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. یہ تو بالکل تر و تازہ پھولوں کی طرح ہم سے ملتے رہیں گے اور ان کی علمی اور ادبی اور اپنی شخصیت کے مختلف خوشبوؤں سے ہمیں نوازتے رہیں گے، ہمارے ناظرین کو بھی. تو یقیناً آپ سب محظوظ ہوئے ہوں گے آج کے پروگرام سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ادنا سولجر ہوں اپنا کا، انکساری میرا شیوا ہے. میں جھک کے آپ سب کو ملوں گا. میرے عہدے سے میرا کوئی فرق نہیں ہے، میں وہی ہوں جو پہلے تھا اور اب ہوں. آپ مجھے فون کریں، میں آپ کا فون کا جواب دوں گا. آپ ملیں گے، میں آپ کو انکساری سے ملوں گا. لیکن میں ذمہ داری سے کام کروں گا. جو ذمہ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں 100% دیانتداری سے کام کروں گا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہم اپنے میڈیکل اور نان میڈیکل تمام ناظرین سے رخصت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں اگلی دفعہ ضرور جوائن کریں گے ہمیں. ویب سائٹ ہماری جو ہے اسکرین پہ آ رہی ہے، اس میں آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور نوازیں اور ویب سائٹ کو وزٹ کریں. بڑی ڈیٹیلز ہیں اس میں اس پروگرام کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار والے دن کے 2 بجے لائیو دوبارہ. اور یہ وعدہ ہے کہ ڈاکٹر زارا کو لے کے آئیں گے ساتھ اور آپ کو ان کی غیر موجودگی کا گلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. خدا حافظ.